یونیورسٹی کی بجلی کٹ ہے، 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے ان کو تنخواہیں نہیں ملتی، اور اب ہوا کیا ہے کہ سٹاف سڑکوں پہ آ گیا ہے۔ اس کے اوپر ہنسیں یا روئیں، اس کا انتخاب آپ خود کر لیں۔ 3 مہینے سے سٹاف کو سیلریز نہیں ملی، اور یہ یونیورسٹی سیاسی بیس پہ بنی کہ کدھر ہیں جنگ کے نام نہاد سیاستدان؟ معذرت کے ساتھ جو صرف ٹیررزم کے لیے باہر نکلتے ہیں اور دہشت گردی پھیلاتے ہیں، کدھر ہیں وہ جو بڑے بڑے جناب ان کے پاس عہدے رہے ہیں؟ ہر ٹینیور میں ہم دیکھتے ہیں وزیر بھی وہ، مشیر بھی وہ، ان کے آگے جناب 2 موبائل اپنا پولیس موبائل آگے گھوم رہی ہیں، 2 پیچھے گھوم رہی ہیں، اور ان کا جناب جو پروٹوکول ہے وہ جیسے کوئی سعودی عرب کا بادشاہ ہو۔ کدھر ہے وہ؟ کوئی بیان ہی دے دیں، کوئی سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹ ہی کر دیں، پوسٹ ہی لگا دیں۔ اور تیسرا اہم جس سے مجھے گلہ ہے، میڈیا کدھر ہے جنگ کا؟ جیسے ابھی میں نے میڈیا کی بات کی تو مجھے میڈیا میں سمیع ابراہیم صاحب کے ساتھ بہت دکھ ہے۔ میں نے ان سے گزارش بھی کی تھی۔ السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں اسد فردوسی ہوں۔ آج کا موضوع بڑا اہم ہے آج کے ولاگ کا۔ دنیا میں ہم کسی بھی ملک کو لے لیں، جو ملک ترقی کر گئے ہیں، جو ملک جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے، جو ہم پاکستانیوں کے لیے بڑے آئیڈیل ہیں، جہاں ہم جانا چاہتے ہیں، جہاں ہم جانے کے لیے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اپنی جان، تو جہاں ہم جانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے، ان لوگوں نے جو ترقی کی، اور وہ ہمارے لیے، ہم آج ہر دوسرا پاکستانی چاہتا ہے کہ وہاں جا کے رہے، ان کو اگر ہم سٹڈی کریں، ریسرچ کریں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے ایجوکیشن پہ فوکس کیا، انہوں نے اپنی تعلیم کا بجٹ بڑھایا۔ میں اس طرف تو نہیں جاؤں گا آج کے ولاگ میں کہ ہماری تعلیم کا بجٹ کتنا ہے، اس کے اوپر بھی میں جلد پروگرام کروں گا، اور اس سے خاص طور پر رورل ایریاز جو ہیں ہمارے، اور پچھلے دنوں جو انیشیٹو لیے گئے ہیں ہمارے نگران سیٹ اپ کی جانب سے۔ لیکن آج کا پاکستان کا ایک ایسا ضلع ہے جو پسماندہ ترین ضلع ہے، اور اس میں ایک یونیورسٹی، اور صرف کوئی ایک یونیورسٹی ہے پورے ضلع میں۔ یہ ضلع 173 سالہ پرانا ضلع ہے، پاکستان بننے سے پہلے، مطلب آپ کہہ لیں تقریباً 100 سال پہلے، 173 سالہ پرانا یہ ضلع ہے، اس کی تاریخ ہے۔ فیصل آباد اس ضلع کی تحصیل تھی، لائل پور اس ٹائم، اور وہ الگ ہوا، ضلع بنا، ضلع سے ڈویژن بن گیا۔ چنیوٹ اس ضلع کی تحصیل تھی، اس کا نام ہے جی جنگ۔ اور جنگ میں یونیورسٹی آف جنگ یہ پچھلے دنوں بنی، یہی ایک یونیورسٹی پورے ضلع میں، ٹھیک ہے، کوئی اور یونیورسٹی نہیں ہے۔ اور وہاں کی اب جو موجودہ صورتحال ہے وہ کیا ہے جی، کہ سٹاف کو پچھلے 3 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی۔ اچھا جی، اب دوسری بات سنیے، ایک تو سیلریز نہیں ملی، اور ہاں مزے کی بات، یہ سیلریز 3 مہینے سے نہیں ملی، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ سیلریز نہیں ملی، 3 مہینے سے نہیں ملی، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یعنی کہ اس طرح متعدد بار ہو چکا ہے سٹاف کے ساتھ۔ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے ان کو تنخواہیں نہیں ملتی، اور اب ہوا کیا ہے کہ سٹاف سڑکوں پہ آ گیا ہے۔ انہوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، انہوں نے ہر جگہ اپلائی کر لیا، اپلیکیشنز دے دیں، میلز کر لیں، کہیں ان کی نہیں سنی گئی، اب وہ سڑکوں پہ نکلے ہیں۔ اچھا دوسری جی، ہنسیے، اس کے اوپر ہنسیں یا روئیں، اس کا انتخاب آپ خود کر لیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا پاکستان کا۔ دیکھیں ہم ویل وشر ہیں اپنے ملک کے لیے، ہمیں اپنا ملک اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور لیکن بھائی اس کو ٹھیک تو کرو نا۔ کیا مستقبل ہے جی آپ کی؟ ایجوکیشن، آپ کا جو فیوچر ہے، آپ کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ دوسری بات جی، وہاں پہ واپڈا کٹ کر دیا گیا جی، بجلی کٹ ہے، یونیورسٹی کی بجلی کٹ ہے، 3 مہینے سے سٹاف کو سیلریز نہیں ملی، اور یہ یونیورسٹی سیاسی بیس پہ بنی۔ اس کے اوپر بھی میں الگ ایک ولاگ کروں گا، جس میں ابھی آج کے ولاگ میں ڈسکس کروں تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ شہر سے 7 کلومیٹر دور اس کو بنایا گیا، سیاسی مفاد کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اور 3 مہینے سے ٹیچر کو سیلریز نہیں ملی، بجلی بند ہے، 7 کلومیٹر دور ہے، اور پورے ضلع میں صرف یہ ایک یونیورسٹی ہے۔ اچھا جی، اب میرے 2-3 سوال ہیں یہاں پہ، 2-3 جو بڑی اہم آپ کہہ لیں کہ آرگنائزیشنز ہیں، ان کے بارے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ کدھر ہیں جنگ کے نام نہاد سیاستدان؟ معذرت کے ساتھ جو صرف ٹیررزم کے لیے باہر نکلتے ہیں اور دہشت گردی پھیلاتے ہیں، کدھر ہیں وہ
جو بڑے بڑے جناب ان کے پاس عہدے رہے ہیں، ہر ٹینیور میں ہم دیکھتے ہیں وزیر بھی وہ، مشیر بھی وہ، ان کے آگے جناب 2 موبائل اپنا پولیس موبائل آگے گھوم رہی ہیں، 2 پیچھے گھوم رہی ہیں، اور ان کا جناب جو پروٹوکول ہے وہ جیسے کوئی سعودی عرب کا بادشاہ ہو۔ کدھر ہے وہ؟ کوئی بیان ہی دے دیں، کوئی سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹ ہی کر دیں، پوسٹ ہی لگا دیں، ٹویٹر کے جا کے ٹویٹ کر دیں، فیس بک پہ کوئی پوسٹ لگا دیں، کدھر مر گئے سارے، سو گئے۔ اور آپ یہ اسی لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ جنگ والوں ہوش کے ناخن لو، اور ان کو نہیں ہے فکر آپ کے بچوں کے مستقبل کی۔ اچھا جی، دوسرا تحریکیں کدھر ہیں جی جنگ کی؟ بڑی بہت جناب ان کو گننے پہ آئیں تو ہمیں پٹواری کی ضرورت پڑتی ہے۔ تحریک فلاں ابن فلاں ابن فلاں، وہ کدھر ہیں ساری؟ کس نے؟ اور تیسرا اہم جس سے مجھے گلہ ہے، میڈیا کدھر ہے جنگ کا؟ جنگ سے جی ہم دیکھتے ہیں یہ بڑا صحافی ہے جی، یہ بڑا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے جی، اور چلو صحافیوں کو چھوڑ دو، وہ تو لگے ہوئے ہیں اس پہ، اس بحث میں ابھی نہیں جانا چاہتا۔ جو پرنٹ میڈیا کے ہیں یا جو الیکٹرانک میڈیا پہ ہیں، اور سوشل میڈیا والے کدھر ہیں؟ وہی کوئی آواز بلند کر دو، وہی کوئی اس کے اوپر جا کے۔ اور بڑی اہم بات، یہ سی ایم صاحب کدھر ہیں؟ یہ جو سی ایم پنجاب صاحب کے اس نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کے جو ششکے ہم ان دنوں میں دیکھتے ہیں کہ ٹی وی پہ جب بھی کوئی ان کی تصویر آ رہی ہو نا تو اس کو ذرا ایک نظر دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ کوئی ہم انڈیا کی مووی دیکھ رہے ہیں کہ جناب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کیا کر رہے ہوتے ہیں جی۔ رات کو اچانک نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے فلاں تھانے کا دورہ کر دیا، فلاں ہسپتال کا دورہ کر دیا جی۔ جناب انہوں نے پینٹ شرٹ سمپل پہنی ہوئی ہے اور وہ جناب چلے گئے ہیں، اور خبریں جناب ان کو پوری کوریج مل رہی ہے۔ اور بھائی تم اپنا بیٹھ کے کام کرو۔ ابھی لاہور سے میں پروگرامز ریکارڈ کر کے آیا ہوں، جو صفائی کی سچویشن ہے وہاں پہ وہ جلد آن ایئر ہوگا، اس کو دیکھیے گا کہ لاہور کی کیا سچویشن ہے۔ اور یہ موصوف جنگ سے ہیں، یہ صاحب جنگ سے ہیں، تو جو بندہ اپنی دھرتی ماں کا نہیں ہو سکا وہ کسی اور ضلع کا کیا ہوگا کہ ادھر اس ضلع میں جا کے جی وہ یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، شش کے دکھا رہے ہیں، غیر عینی طور پر اس وقت وہ مسلط ہیں۔ آئین میں واضح ہے کہ 90 دن سے زیادہ جو ہے نا وہ نگران سیٹ اپ نہیں بیٹھ سکتا۔ کس حیثیت سے بیٹھے ہیں آپ؟ اور اگر بیٹھ بھی گئے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو 4 دن کے لیے بٹھا بھی دیا ہے، تو جس ضلع سے آپ بیسیکلی ہیں اس کو سوچ لیں، اس کے لیے کیا کیا ہے آپ نے۔ اچھا جی، یہ سچویشن ہے جی اس ضلع کی، اور میڈیا خاموش، نام نیاد سیاستدان جن کے بڑے بڑے نام ہیں، جن کا بڑا پروٹوکول ہے، بڑے بڑے جناب جو درباروں کے گدی نشین ہیں، بڑے بڑے جناب جن کے وہ اپنے ٹینیور میں وزیر بھی رہتے ہیں، مشیر بھی رہتے ہیں، ان کی جناب بڑے بڑے تعلقات ہیں، بڑے بااثر ہیں، بڑا ان کے پاس اثاثہ ہے، بڑا ان کے پاس مال و جائیداد ہے، وہ سارے خاموش ہیں۔ تو آپ کو کچھ سوچنا چاہیے، جنگ کی عوام کو سوچنا چاہیے کہ جنگ کا مستقبل کیا ہوگا۔ دیکھیں اس وقت 4 تحصیلوں پہ یہ ضلع محیط ہے اور اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اور کسی بھی وقت اس کو توڑ دیا جائے گا۔ تو دیکھیں میں کل بھی بول رہا تھا، آج بھی بول رہا ہوں، اور جب تک میں زندہ ہوں خون کے آخری قطرے تک میں بولتا رہوں گا۔ مجھے بہت سارے لوگوں سے دکھ بھی ہے، جیسے ابھی میں نے میڈیا کی بات کی تو مجھے میڈیا میں سمیع ابراہیم صاحب کے ساتھ بہت دکھ ہے۔ میں نے ان سے گزارش بھی کی تھی، اور میں اب یہ ویڈیو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کو جنگ کی بات کرنی چاہیے، وہ نہیں کرتے۔ ان کے اب اپنی مرضی ہے، ہم ان کو مجبور تو نہیں کر سکتے۔ ایک بڑا نام ہے صحافت کا کہ اللہ پاک نے آپ کو عزت دی ہے، آپ کی اتنی فالوئنگ ہے، آپ کو اتنے لوگ دیکھتے ہیں، آپ کو چاہیے بیسیکلی آپ جنگ سے ہیں، اس کی مظلومیت کا رونا روئیں، اس کی جو سچویشن ہے، جو سڑکیں ہیں، وہ جناب آئے روز وہاں پہ حادثات ہوتے ہیں، اور وہ جناب اس کو کبھی خبر آتی ہے جی رکشے سے بچہ گرا اور پیچھے سے ٹرک آیا وہ اس کو کچل کے چلا گیا۔ یہ جو سچویشن ان کی سڑکوں کی بنی ہوئی ہے، اور جو تعلیمی اپنا ادارے ہیں ان کی، اور جو صحت کی سہولیات ہیں ان کے اوپر وہ بات کریں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے بڑے نام ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے ایک پوڈ کاسٹ بھی ریکارڈ کی جس میں اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں ڈیبیٹ ہوئی ہے کہ وہ کون سے نام تھے بڑے بڑے، کچھ تو جو اللہ پاک کو پیارے ہو گئے، اور کچھ جو اس وقت حیات بھی ہیں، ان کی بھی بات ہوئی کہ انہوں نے کیا کیا جنگ کے لیے۔ تو جنگ کی عوام کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، جنگ کی عوام کو سوچنا چاہیے کہ کون آپ کا اپنا ہے اور کون پرایا ہے۔ اور یہ جو سچویشن ہو رہی ہے یونیورسٹی آف جنگ کے ساتھ، جنگ سے تو شروع سے ستیلی ماں جیسا رویہ برتا جا رہا ہے جنگ کے ساتھ۔ جنگ کا جو جنگ دیکھیں،
ایک 173 سالہ تاریخ ہے اس ضلع کی، اتنا پرانا یہ ضلع ہے، اب وہ 4 تحصیلوں پہ آ کے مشتمل ہے اور اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ تو جنگ کی عوام کو کوئی سوچنا چاہیے، اور میں گزارش کروں گا کہ جنگ کے صحافیوں سے، بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کے ساتھ میرا اچھا تعلق ہے، ان سے میں گزارش کروں گا کہ مہربانی کریں اس کے اوپر آواز اٹھائیں اور بات کریں اس کے اوپر۔ آپ کے پاس یہ ایک یونیورسٹی ہے اور اس کی جو سچویشن ہے، وہاں پہ بجلی نہیں ہے، وہ آپ کے بچے، میرے اور آپ کے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ پورے ضلع میں ایک یونیورسٹی اور اس یونیورسٹی کے 3 اور وہ سٹاف کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ 3 مہینے ہو گئے ہمیں سیلری نہیں ملی، یا 3 4 مہینے پہلے بھی ہو گئے ہیں نہیں ملی، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہمارے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں جو کر سکتا ہوں میں خون کے آخری قطرے تک کروں گا، باقیوں کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ان کو میں کہوں گا بھی صحیح، اور زیادہ سے زیادہ ہاتھ باندھ کے ان کو درخواست کر دوں گا، اور اپنے صحافی بھائیوں کو کہوں گا کہ مہربانی کریں اس معاملے کو ہائی لائٹ کریں۔ اللہ حافظ۔